صحت کارڈ کے نام پہ کرپشن بہت ہوئی پنجاب میں بھی، کے پی کے میں تو ابھی بھی ہو رہی ہے. تو پنجاب میں اس کو اسی لیے جو ہے اس پہ باقاعدہ چیف منسٹر صاحبہ نے آتے ساتھ خود بھی اس پہ جو ہے میٹنگز کی ہیں، اور اس کی بھی ایک کمیٹی ہماری کانسٹیٹیوٹ ہو گئی ہے. ہم نے یہ 45 بلین، میرے خیال ہے 45 بلین ہی رکھا ہے بجٹ میں، 45 ارب روپیہ جو اس کے لیے رکھا ہے صحت کارڈ کے لیے. کیونکہ یہ پروجیکٹ ہمارا پروجیکٹ ہے، یہ پی ٹی آئی کا پروجیکٹ نہیں ہے. یہ 2016 میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم پاکستان اس پروجیکٹ کو لانچ کیا تھا، اور ان کے دور میں بہت سارے شہروں میں یہ جو صحت کارڈ تھا وہ لوگوں کو دیا گیا تھا تاکہ ان کو وہاں پہ علاج معالجے کی سہولتیں ملیں. خاص طور پہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ایڈ کیا گیا تھا تاکہ گورنمنٹ کے ہاسپٹلز جہاں پہ وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، کئی دفعہ وہاں رش بہت ہوتا ہے، تو پرائیویٹ سیکٹر سے بھی لوگ اپنا علاج کرا لیں. مگر پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں نے ان لوگوں سے جن کے پاس وہ ہیلتھ کارڈ تھا، اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے جس طرح اس کو سیاسی رشوت کے طور پہ یوز کیا، تو وہاں پہ کافی کرپشن کی گئی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو نیا میکنزم پنجاب میں آ رہا ہے، یہ صرف مستحق لوگوں کو یہ ہیلتھ کارڈ دیے جائیں گے. یہ نہیں ہوگا جو اشرافیہ ہے اس کو وہ بھی جائے اور جا کے ہیلتھ کارڈ سے اپنا علاج کرائے، جس طرح پی ٹی آئی نے اس کو رکھا تھا. تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں یہ پیورلی جو مستحق لوگ ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیسلٹی ملے گی، اور پچھلے دور سے بہتر ملے گی، صاف شفاف طریقے سے ملے گی، اور ان کو پرائیویٹ سیکٹر سے بالکل علاج کرا سکیں گے. مگر اس میں کسی قسم کی کوئی کرپشن جو ہے وہ نہیں ہونے دی جائے گی. کہ ہمارے جو دونوں ہیلتھ منسٹر صاحبان ہیں ان کی کمیٹی بن چکی ہے، وہ اس پہ ورکنگ شروع ہو چکی ہے. ان کے ساتھ پروفیشنلز اور ہمارے جو سینئر آفیسرز ہیں وہ بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں، اور وہ اس پہ ورکنگ کر کے انشاءاللہ چند دن میں چیف منسٹر صاحبہ کے سامنے اس کی ڈیٹیل پیش کریں گے کہ کس طرح جو ہے یہ جو ری لانچنگ جو ہم نے کرنی ہے صحت کارڈ کی وہ کس طرح ہوگی، اور کس طرح صاف اور شفاف طریقے سے مستحق افراد تک ان کو یہ فیسلٹی پہنچائی جائے گی. دوسری ایک بہت بڑی چیز ہے جو میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے جی. آپ لوگ ہمیشہ دیکھتے ہیں، اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مستحق لوگوں کے لیے کوئی اسکیم نکالی جاتی ہے تو وہاں لائنیں لگ جاتی ہیں، لوگوں کو لائنوں میں لگا کے ڈسٹریبیوشن شروع ہو جاتی ہے، جس سے کہ ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. یہ پہلی دفعہ جو ریاست مدینہ یا خلفۂ راشدین کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے کہ صحیح اسلامی فلاحی مملکت میں جیسے کہ ہونا چاہیے، یہ پہلی دفعہ ہے. گو کہ یہ بہت مشکل تھا اور بہت بڑا چیلنج تھا، اور ٹائم بھی بہت مختصر سا تھا. جیسے ہی مریم نواز شریف صاحبہ چیف منسٹر بنی ہیں 26 فیبروری کو، تو رمضان شریف بالکل جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والا تھا. تو بہت تھوڑے سے دن تھے، کیبنٹ بھی نہیں بنی تھی، گورنمنٹ پوری فارم نہیں ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود یہ 65 لاکھ گھرانوں کو ان کے گھروں کی دہلیز پہ عزت کے ساتھ اور ان کو انتہائی احترام کے ساتھ ان کو یہ جو گفٹ ہے جو رمضان پیکج کی صورت میں ان کے گھروں تک پہنچایا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اس صوبے میں ایسے ہی جاری و ساری رکھا جائے گا، اور یہاں کے لوگوں کو اگر کوئی ایسی چیز یا ایسا کوئی ہم انیشیٹو شروع کریں گے تو لوگوں کی کبھی اس میں عزت کو، ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا جائے گا، بلکہ انتہائی احترام کے ساتھ ان کو ان کے گھروں تک اس طرح کی چیز پہنچائی جائے گی.